السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان رمائزہ اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں بیو ٹی وی۔ اس وقت میں موجود ہوں رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام کے ساتھ۔ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ اپنے اختتام کو ہے اور ہمارا رمضان کا خصوصی پروگرام بھی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صدقہ فطر، جس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ قاری محمد شاہد۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ رب اب العالمین۔ جب سر ہم صدقۃ الفطر کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا یہی سوال آتا ہے کہ قرآن و سنت میں روشنی میں صدقۃ الفطر کو کیسے بیان کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس ماہ مبارک کی بابرکت ساعتیں عطا فرمائی ہیں، اور اس ماہ مبارک میں ہمیں روزے رکھنے کی اور اس کے راتوں میں قیام کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جہاں رمضان مبارک کے اندر عبادت میں روزہ اور نماز اور تراویح ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے بندہ مومن پر صدقۃ الفطر کو بھی لازم قرار دیا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فرمایا قد افلح من تزکا، فرمایا جو وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی کو حاصل کیا، جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا، پاک کیا، اور وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کے نام کا ذکر کیا اور نماز کو قائم کیا۔ تو اس میں اقوال مفسرین کرام کے بہت مختلف ہیں، لیکن کئی اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو لفظ تزکا ہے، یہاں سے مراد صدقۃ الفطر ہے، اور وذکر اسم ربہ سے مراد وہ تکبیر ہے جو بندہ مومن جب عیدگاہ کی طرف جائے تو تکبیر کہتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کا نام بلند کرتا ہے، اللہ کی کبریائی اور اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی کبریائی کو بیان کرتا ہے، یہاں پر یہ مراد ہے۔ اور فصلی سے مراد نماز عید ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں اس کا ذکر فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صدقۃ الفطر کو مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ تو قرآن و سنت میں ہمیں اس کی تعلیمات ملتی ہے کہ صدقۃ الفطر بھی جیسے دیگر عبادات مسلمانوں پر لازم ہے، اسی طرح صدقۃ الفطر بھی لازم ہے۔ اچھا، جب ہم صدقۃ الفطر کی بات کرتے ہیں تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ صدقۃ الفطر کس پہ واجب ہے؟ صدقۃ الفطر جو ہے یہ انسان کے اوپر جو ہے سمجھے انسان کی بدن کی ایک زکوٰۃ ہے۔ جیسے زکوٰۃ ہے وہ مال پر ہوتا ہے، یہ بندے پر ہوتا ہے، اور اس کا جو ایک نصاب متعین ہے، اور اس کا نصاب جو ہے وہ وہی نصاب ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا تو اس کے مطابق اس کے پاس کوئی نقدی ہو جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، یعنی اتنی قیمت اس کے پاس ہو، یا اتنا مال تجارت ہو، تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ البتہ اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ زکوٰۃ میں کچھ شرائط ہیں، یعنی سال کا پورا گزرنا یہ لازم ہے، اور صاحب نصاب کے ساتھ یہ بھی لازمی ہے کہ اس پر جو ہے ضروریات زندگی سے زائد ہو، حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ لیکن صدقۃ الفطر میں یہ شرط نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ ضرورت والا مال ہو، یا جو ہے سال ابھی نہیں گزرا ہو، کسی کے پاس بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال ہو تو اس پر صدقۃ الفطر لازم ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، ایک سونا ہے اور ایک چاندی ہے۔ چاندی کی جو قیمت ہے
وہ 1 تولہ سونے سے کم ہے، جبکہ سونا جو ہے تقریباً وہ 2 لاکھ روپے تقریباً تولہ ہے، کچھ اوپر کچھ کم۔ اور اسی طرح 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 1.5 لاکھ تک بنتی ہے، اس سے نیچے ہے، اس سے اوپر نہیں۔ تو اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ وہاں تو اتنی قیمت ہے اور یہاں پر اتنی، تو اس میں یہ اصول یاد رکھیں، اگر سونا جو ہے وہ صرف سونا ہو، ایک بندے کے پاس صرف سونا ہے اور اس کے پاس کوئی اور چیز نہیں، نہ مال تجارت ہے، نہ نقدی ہے اور نہ اس کے پاس چاندی ہے، تو پھر نصاب سونے کا ہوگا، یعنی پھر اس کا سونا جب 7.5 تولہ ہوگا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ اس پر زکوٰۃ نہیں۔ البتہ اگر کسی کے پاس جو ہے وہ تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، یعنی ان چیزوں میں سے 4 چیزوں میں سے 2 چیزیں ہوں، تو اس پر جو ہے وہ نصاب جو ہے وہ چاندنی والا ہوگا اور وہ اس کی قیمت لگا کر اس کے حساب سے وہ جو ہے اپنا زکوٰۃ دے گا اور صدقہ دے گا۔ اسی طرح یہی صدقۃ الفطر بھی ہے اور یہ جو ہے مسلمانوں پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو ہے صدقۃ الفطر جو ہے وہ ہر مسلمان پر لازم ہے، اس کی ندا جو ہے مکے کی گلیوں میں لگا دی جائے۔ تو یہ اس کا نصاب ہے کہ جو نصاب زکوٰۃ کا ہے وہی نصاب جو ہے صدقۃ الفطر کا ہے۔ صرف یہ 2 شرطیں ہیں کہ وہ مال جو ہے اس پر سال کا گزرنا بھی شرط نہیں اور مال کا ضرورت زندگی سے زائد کا ہونا یہ بھی ضروری نہیں۔ جب بھی جس کے پاس مال ہوگا تو وہ صدقۃ الفطر اس پر لازم ہوگا۔ شوال کی جو پہلی تاریخ ہے اس سے پہلے اس کے پاس مال آ گیا تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک سوال آتا ہے کہ اس کی مقدار کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کے بارے میں جو ہے 4 چیزوں کا ذکر آتا ہے حدیث پاک میں۔ ایک گندم ہے اور دوسرا جوں اور جو ہے کشمش اور کھجور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زمان مبارک میں زیادہ تر جوں ہوا کرتی تھی تو اس کا نصاب، تو جوں، کھجور اور کشمش، اس کا نصاب 2 صاع ہے اور 2 صاع جو ہے ہمارے حساب سے وہ 4 کلو، 1 صاع جو ہے وہ 4 کلو بنتا ہے، یعنی 1 صاع کھجور ہو تو ہمارے نصاب سے ہمارے اس دور میں 4 کلو گرام بنتا ہے۔ اور اسی طرح اگر 1 صاع جوں ہو یا 1 صاع کھجور ہو یا 1 صاع کشمش ہو تو ان کا جو نصاب ہے وہ 4 کلو بنے گا ہمارے حساب سے۔ ویسے تو اس کا نصاب 1 صاع ہے۔ اور گندم کا جو نصاب ہے وہ مقدار جو ہے وہ نصف صاع ہے، یعنی 2 کلو، اور اس لحاظ سے جو ہے وہ اس کی رقم جو ہے بہتر ہے کہ اس کی رقم دی جائے، کیونکہ آج کے دور میں ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ جو غرباء اور مساکین ہیں تو ظاہر ہے اسے رقم دی جائے تو جو اس کی ضرورت ہوگی وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو مقدار ہے وہ 1 صاع جو ہے وہ کھجور اور کشمش اور جوں ہیں اور آدھا صاع، نصف صاع جو ہے وہ گندم ہے۔ گندم 2 کلو کا ریٹ کے حساب سے جو ہے اس کا جو ہے نصاب متعین کر دیا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے۔ فقہاء کرام اور علماء کرام اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس وقت جو ہے بعض علماء کرام نے 300 روپے لکھا ہے صدقۃ الفطر اور بعض نے جو ہے وہ 340 روپے لکھا ہے۔ البتہ یہ جو اختلاف ہے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر ہمارے ہاں مختلف جو شہر ہیں یا مختلف صوبے ہیں ان میں جو ہے وہ ریٹ اوپر، قیمتیں جو ہیں اوپر نیچے ہوتی ہیں، لہٰذا اس احتیاط کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے نصاب میں کچھ تبعیت کیا ہے۔ اگر کوئی 300 روپے بھی ادا کرتا ہے تو بھی اس کا جو ہے وہ صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا، اور کوئی اگر زیادہ دینا چاہے تو بھی یہ بہتر ہے۔ اور صدقۃ الفطر میں ضروری نہیں ہے کہ گندم اور آٹے کا حساب لگائیں، بلکہ جس سے اللہ نے زیادہ مال دیا ہے وہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق، کوئی چاہے تو کھجور کے مطابق دیں، کوئی چاہے تو جوں کے مطابق، کوئی چاہے تو کشمش کے حساب سے وہ اپنا صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اللہ کی راہ میں جتنا دیں گے تو یہ آپ کے لیے بھی نفع بخش ہے اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔
اچھا، اب اس کے بعد ایک اگلا سوال اٹھتا ہے کہ ان کو صدقۃ الفطر دینا کس کو چاہیے، یعنی مصارف کون ہیں؟ جی، صدقۃ الفطر جو ہے انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے، ان کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ 8 مصارف ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ البتہ اس میں ایک یہ ہے کہ ایک نقطہ میں ذکر کر دوں کہ جس شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ مالدار ہے، اور جس کے پاس جو ہے وہ اتنا مال نہ ہو کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو وہ فقیر ہے، وہ شریف فقیر ہے۔ ہمارے ہاں عرف میں فقیر تو ایک مانگنے والوں کو کہتے ہیں کہ جو راستے میں گلی کوچوں میں چوک اور چوراہوں میں مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ فقیر ہے، یا مستحق ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ معذرت جن کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوں اور جن کا کوئی کمانے والا نہ ہو، ہم انہیں مستحق سمجھتے ہیں۔ لیکن شریعت کی نگاہ میں مستحق وہ ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی خریدنے کی قیمت نہ ہو، تو وہ مستحق ہے، اگرچہ وہ کمانے والا ہو، یا جن کے کثیر العیال ہو، جن کے بال بچے زیادہ ہوں تو ان کی جو ہے ضرورت پوری نہیں ہوتی ہو، تو شریعت کی نگاہ میں انہیں بھی جو ہے وہ صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب ایک اور ہم جب مصارف کی بات کرتے ہیں تو رشتہ داروں کی بات آتی ہے، تو کن رشتہ داروں کو ہم صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں؟ اس میں ایک اصول ہے کہ رشتہ داروں کے اندر اصول اور فروع۔ اصول سے مراد وہ کہ جن کی نسل سے ہم ہیں، یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ اصول کہلاتے ہیں، جن کی نسل سے ہم ہیں، ان کو صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح فروع یعنی جو ہماری نسل سے ہیں، جو ہماری اولاد ہیں، یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی، یہ ہماری اولاد ہیں، ان کو ہم اپنا جو ہے وہ صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تیسرا رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی، زوجہ جو ہے اس کو شوہر جو ہے وہ اپنا زکوٰۃ یا صدقۃ الفطر نہیں دے سکتا، اور نہ ہی بیوی اپنے شوہر کو دے سکتی ہے جب تک اس کے نکاح میں ہو، حتیٰ کہ وہ عدت میں بھی اگر عورت کسی مرد کے ہو تو بھی اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ یا صدقۃ الفطر نہیں دے سکتی۔ البتہ اس کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں انہیں صدقۃ الفطر دینا یہ افضل ہے، کیونکہ اس میں دگنا اجر ہے۔ ایک صدقہ دینے کا ثواب ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہے کہ رشتے توڑنے والا جو ہے، سرکار نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جو رشتوں کو جوڑتا ہے تو وہ جنت میں ہی داخل ہوگا، تو اس میں دگنا اجر ہے۔ اور اسی طرح جتنا رشتہ دار قریبی رشتہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اجر ہے، یعنی جتنا رشتہ قریب ہوگا، بہن بھائی ہیں اور ماموں خالہ کی اولاد ہیں، اس طرح کے جتنے بھی رشتے ہیں، یا چچا چچی یا ماموں، اس طرح جتنے بھی رشتے ان کو دے سکتے ہیں، ان کو دینا افضل ہے۔ اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ سادات کرام جو ہیں، جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اولاد رسول ہیں، ان کا یہ شرف ہے کہ وہ سب سے افضل خاندان ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ زکوٰۃ یا صدقۃ الفطر ہم نہیں دے سکتے، ان کو یہ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح بنو ہاشم جو ہے ان کو بھی صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ یہ بھی بنو ہاشم میں جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہیں یہ ہاشم کہلاتے ہیں۔ اسی طرح ایک خاندان جو ہمارے ہاں علوی اور جو ہے وہ عوان، انہیں بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، بنو ہاشم میں سے ہیں، لہٰذا ان کو صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ اور جو 3 رشتے بتائے ہیں ان کے علاوہ ہم جسے چاہیں ہم صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں، بلکہ ان کو دینا افضل ہے۔ اچھا، جب ہم صدقۃ الفطر کی بات کرتے ہیں تو اس کو دینے کا بہترین وقت کون سا ہوتا ہے؟ صدقۃ الفطر کے لیے بہترین وقت جو ہے وہ نماز عید سے قبل ہے، اور اس کے واجب ہونے کا وقت جو ہے وہ شوال کی پہلی تاریخ جو ہے وہ اس کا وقت ہے، لیکن پہلے ادا کرنا بہتر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادا قبل الصلاۃ، جس نے نماز سے پہلے
ادا کیا زکوٰۃ الفطری، زکوٰۃ فطر کو، صدقۃ الفطر کو، تو وہ قبول ہوگا۔ اور جو اس کے بعد ادا کرتا ہے، یعنی نماز عید کے بعد اگر وہ صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو ادا تو ہو جائے گا، لیکن وہ صدقۃ الفطر والا ثواب اسے نہیں ملے گا، وہ عام صدقہ ہے جیسے ہم عام صدقہ دیتے ہیں۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اسے جو ہے وہ پہلے ادا کر دیا جائے، تاکہ اس کا ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم جب صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ غرباء مساکین کو دیتے ہیں، تاکہ وہ لوگ رمضان بھی اچھا گزار لیں اور دوسرا عید کی خوشیوں میں بھی وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو بہتر یہی ہے کہ صدقۃ الفطر نماز عید سے پہلے ادا کر لیں، اور اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے ادا نہیں کر سکا تو اس کے لیے نماز کے بعد بھی جب بھی ادا کریں تو ادا ہی ہوگا، ادا ہو جائے گا۔ بہت شکریہ سر کہ آپ نے صدقۃ الفطر کے بارے میں ہمیں معلومات دیں۔ آپ دیکھ رہے تھے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام، میں تھی آپ کے ساتھ آپ کی میزبان رمائزہ اظہر۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے مہمان علامہ قاری محمد شاہد۔ رمضان کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام کو ہے اور ہماری رمضان ٹرانسمیشن بھی۔ آپ نے دیکھا آج ہمارا رمضان کا آخری پروگرام۔ امید ہے آپ کو ہماری ٹرانسمیشن پسند آئی ہوگی، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے کسی نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک اپنی میزبان رمائزہ اظہر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔